مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس بڑی صبح کے لیے کہ ہمارے خدا نے ہم سب کو سلامت رکھا۔ ہم شکر گزاریوں کے نذرانوں کے ساتھ آتے ہیں، ہم حمد کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں پہ آتے ہیں۔ باپ جی آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ہم شکر گزاریوں کے ساتھ آتے ہیں جو کپلز کے لیے ہم 7 دن کا مذبح رکھا تھا اور آج اس کا آخری دن ہے، اور ہم بڑی گواہیوں کے ساتھ آئیں گے کہ ہمارے خدا نے بڑے بڑے معجزات کی ہیں، کیونکہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بے تاب رہتے ہیں۔ جس طرح پیدائش 2 باب اس کی 22-24 میں، اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکلی ہے۔ اس واسطے مرد اپنی ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے، ایک جسم ہوں گے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح آدم کو ہوا نے پھل دیا اور اس نے اس میں سے کھایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے تینوں کو سزا دی۔ دیکھیں، جب آدم کو خدا نے بتایا تھا کہ تو نے یہ پھل نہیں کھانا، تو اس کا فرض تھا کہ اس کی جب بیوی اس کی زندگی میں آئی تو اس کو پہلے بتاتا کہ یہ میرے باپ کا حکم ہے، ہم نے نہیں توڑنا، لیکن اسے بھی نہیں پتا تھا، اور شیطان آیا اور اس نے کیا کیا، اس کو بہکایا، اور اس نے اس پھل کو خود بھی کھایا اور اپنے شوہر کے لیے بھی رکھ دیا۔ تو خدا نے تینوں کو سزا دی۔ ہم دیکھتے ہیں تینوں کو سزا ملی، عورت کو بھی سزا ملی، آدمی کو بھی ملی، پر آدمی کو زیادہ ملی کیونکہ اس نے اس کی بات مانی تھی، اور جب کہ خدا نے حکم توڑا تھا۔ ہم دنیاوی طور پر دیکھیں، اگر میاں بیوی میں سسرال میں کچھ ہو جاتا ہے تو آدمی ہی کو اس کا جواب ہوتا کہ تیری بیوی نے کیتا، تیری بیوی نے کیتا، وہ ایسے کرتے رہتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اگر آدمی بھی جب بیوی اس کے گھر میں آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو گھر کے اپنے ہر طور طریقے بتائیں۔ یہاں آدم نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا، اس لیے شیطان اس میں آیا اور اس نے وہ کام کیا۔ اسی طرح دنیاوی رشتوں میں بھی ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے جو رولز اور طریقے ہوتے ہیں، باہر سے جو بیٹی لائی جاتی ہے، جو آپ کے بدن کا ایک حصہ بن جاتی ہے، اسے سب کچھ بتانا ہے کہ میری ماں کو یہ پسند ہے، میرے باپ کو یہ پسند ہے، میرے گھر کا یہ اصول ہے، میرے گھر کا یہ طریقہ ہے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے انہی طریقوں پر چلنا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اگر ہم آج کے زندہ کلام کو دیکھتے ہیں جو پیدائش اس کا 3 باب اس کی 15 آیات میں یوں لکھا ہے کہ اور میں تیری اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، یہ خدا کے منہ کی باتیں، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ خدا نے فرمایا کہ وہ کس طرح کریں گے، کیونکہ یہ پنشمنٹ ملی تھی جب انہوں نے گناہ کیا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو کامل زندگی عطا کی تھی، سب کچھ دیا تھا، ہر شے تھی، اور خدا ٹھنڈے وقتوں میں آ کے ان سے باتیں بھی کرتا تھا، پر خدا نے انہیں صرف ایک بات منع کی تھی، حکم دیا تھا کہ تم نیکی اور بدی کا پھل نہیں کھانا، پر انہوں نے کیا کیا، اس حکم کی نافرمانی کی اور اسے کھایا۔ اسی طرح ان کے بیٹے قاہین نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کر کے یہ گناہ کا انسانی زندگی میں داخل ہونے کا ابتدائی نتیجہ تھا، اور گناہ کی مزدوری کیا تھی، موت تھی۔ اور اس نے اپنے بھائی کو کیوں قتل کیا تھا؟ جیلس کے ساتھ، کہ اس کو جیلسی تھی کہ اس نے خدا نے اس کے ہدیوں کو قبول کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی جیلس کی وجہ سے ہوا، اور خدا نے آدم کو سزا دی، خدا نے سانپ کو سزا دی، عورت کو سزا دی کہ تو بچہ جنے گی اور تیری دردیں ایسے ہی رہیں گی۔ آدم کو بھی کہا کہ تو عمر بھر محنت کرے گا، اور تو پھر آخر میں کیا، پسینے کی کمائی کھائے گا، اور آخر میں کیا، خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا۔ ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ باپ جب سے ہم دیکھتے ہیں بچپن سے وہ بیچارہ رات کو صبح جاتا ہے اور رات کو آتا ہے، کہ بچے باپ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور مطلب وہ اتنی محنت اور مشقت کرتا ہے کیونکہ یہ سزا ہے۔ اور عورت کو بھی دیکھا ہے کہ کس طرح وہ اس پیریڈ سے جاتی ہے، بچے کو جنم
دیتی ہے تو دردوں وہ نئی زندگی کا ایک عورت کو نئی زندگی ملتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ہم صبا کے لیے دعا کرتے، اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اور دیکھیں وہ اب آج بھی ICU میں ہیں، کیونکہ وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، جنگ لڑ رہی ہے، پر ہماری جنگ تو ہمارا خدا لڑتا ہے نا۔ تو مطلب اس نے جنم دیا، اور کئی عورتیں اسی طرح مطلب زندگی سے محروم بھی ہو جاتی ہیں، پر ہم خدا کے سے صبا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا میں آ جاتے ہیں، جب ہم خدا کی مرضی کو پر چلتے ہیں، اس کلام کو لے لیتے ہیں جو روح اور سچائی کا ہے، اور جو خداوند ہمارا خدا ہمیں کیا کرتا ہے، پانی اور روح سے نیا جنم دیتا ہے، جب ہم اس میں جنم لے لیتے ہیں تو یہ ہمارا پھر پوشن نہیں، پھر یہ دردیں تکلیفیں ہمارا پوشن نہیں ہیں، کیونکہ ہم شاہی خاندان کے بیٹے بیٹی ہیں۔ اس پر میں نے پہلے بھی ایک ٹیسٹ منی دی تھی کہ میری بیٹی کی جب بیٹی ہوئی تو وہ خدا میں آئی، اور اس نے خدا سے کہا کہ یہ میرا پوشن نہیں ہے، میں اب گناہ میں نہیں ہوں کہ میں یہ دردیں لوں۔ تو یقین کرے میں وہاں تھی اور ڈاکٹر خود حیران ہو گئی تھی، اسے کوئی پین نہیں تھا، اس نے خوشی کے ساتھ بیبی کو ڈیلیور کیا۔ ابھی پچھلے ایک ویک میں ایک بیٹی کا فون تھا، ڈیلیور ہونے سے پہلے وہ مجھ سے دعا کراتی تھی، اور میں نے اسے بولا تھا، اور میں نے اسے کہا جب وہ بیبی ڈیلیور کر چکی تو اس نے کہا کہ اسے کوئی درد نہیں تھی، کیونکہ جب ہم ان سارے وعدوں کو لے لیتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا باپ وعدوں کا سچا خدا ہے، تو پھر یہ ہمارا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی سے اس اختیار کے ساتھ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اور جب خدا ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سانپ کو سزا دی گئی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا نے کہا تو اب پیٹ کے بل چلے گا، اس کا مطلب پہلے وہ نہیں چلتا ہوگا، تو وہ اس کو سزا دی گئی۔ اور دیکھیں جب ہم سانپ کے ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ، ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ وہ خوف زدہ کرتا ہے، وہ ایڑی پہ کاٹتا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرے گا، ایڑی پہ کاٹے گا۔ اور خدا نے انسان کو اختیار دیا، جس طرح ہمارے خداوند یسوع نے آ کے ابلیس کو جو شیطان کہلاتا ہے اسے کچل دیا، کیونکہ ابلیس نے دیکھا کہ یہ تو بہت ساری روحوں کو بچا رہا ہے، تو اس نے کہا اس کو مجھے دے دو، یسوع کو مجھے دے دو، تاکہ میں اس کو مار دوں، ختم کر دوں، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ہمارے خدا نے موت پہ فتح پا کر ہالےلویا اس کو ہرا دیا، اور آج ہم فتح یاب ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے خدا نے ہمیں نئی زندگی بخشی۔ اب کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اگر ہم مکاشوہ 12:9 میں دیکھیں، اور وہ بڑا ابلیس یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہاں کو گمراہ کرتا ہے، زمین پہ گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پریز دی لارڈ، ہمارے خداوند نے فتح یاب ہوا، موت پہ فتح پا کر زندگی کو اس نے موت کو ہرا دیا اور ہمیں زندگی بخش دی۔ پریز دی لارڈ۔ تو جب خداوند میں ہم چلتے ہیں تو خداوند کیا کرتا ہے، وہ اگرچہ آدم اور حوا نے نافرمانی کی تو بھی خدا ان کی نگہداشتی کرتا تھا، وہ ہمیں پھر بھی سنبھالتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، یہ پنشمنٹ ہے، ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ آپ سب جانتے ہو کہ ہم ان کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم انہیں کچلے۔ اگر جب ہم خدا میں نہیں چلتے تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، آدمی پر آتی ہیں، جیسے رومیوں 5:12 میں کہ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اسی لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں تو ہی یہ چیزیں ہماری پیچھا کرتی ہیں، لیکن جب ہم خدا کے اس کلام کو لیتے ہیں، خدا کی قدرت کو لے لیتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا حصہ نہیں۔ اسی طرح ہم حزقیل اس کا 18 اور 20-21 میں کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، بیٹا باپ کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ شادی کی صداقت اس کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے، لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے ہیں باز آئے اور میرے سب آئین پر چل کر جو جائز ہیں اور رواں ہیں
करे तो वो यकीनन ज़िंदा रहेगा, वो ना मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे बाप के वादे हैं और हमें यकीन रखना है कि खुदावंद हमारा खुदा हमारी हर तरह से हर वक्त हमारी हिफाजत करता है। वो हमारा निगहबान खुदावंद है। वो अपने पाक फरिश्तों को हमारे लिए खैमज़ंद कर लेता है। और उस जिस तरह हमने पैगाम दे रखा है कि खुदा नूर है और हम उसमें ज़रा भी तारीखी नहीं है। जब हम उसमें चलते हैं तो कोई तारीखी नहीं। इसी तरह हमने देखा कि किस तरह दो औरतों ने जो गुनाह किया, लेकिन पनिशमेंट क्या है। पर वो जैसे याकूब को देखते हैं तो उसने क्या किया, यूब ने क्या किया, उसने उसकी अपनी बीवी की बात ना मानी, पर आदम ने मानी और पनिशमेंट एक के वसीले से पूरी नस्लों में आई। तो लेकिन हम देखते हैं कि सैमुएल की माँ जो हन्ना थी, हन्ना एक बे औलाद औरत थी। इसकी दुआओं के जवाब में खुदा ने उसे एक बेटा अता किया जिसका नाम उसने सैमुएल रखा। और सैमुएल की इब्तदाई ज़िंदगी हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि वो काहिन और कासिर और रहनुमाई की हैसियत से खुदा की खिदमत करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना क्या थी? हन्ना को के पास औलाद नहीं थी क्योंकि खुदा ने उसका रहम बंद किया गया था। अक्सर इसराइल का इत्मीनान था कि वो औलाद खुदा की रहमत है और वो जिसे चाहता है उसे देता है और जिसे नहीं चाहता उससे वो महरूम रखता है। अगर हम पैदाइश 12 और उसका 2 में देख लें तो कलाम हमें बताता है। इसी तरह औलाद को खुदा की बरकत माना जाता है। जिस तरह ज़बूर 127 और 3-5 में हन्ना दूसरों को खुदा की बरकत पर खुशी मनाते देखती थी तो वो फितरती तौर पर परेशान और गमगीन हो जाती थी क्योंकि उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। लेकिन उसका शोहर जो था वो उससे बहुत प्यार करता था और उसका नाम एल्काना था और उसकी 2 बीवियां थी। मतलब जो पहली बीवी थी वो हन्ना ही थी और दूसरी उसकी बीवी थी, वो उसके बच्चे भी थे, लेकिन वो उसे परेशान करती थी, उसे चढ़ाती थी और वो अक्सर खाना नहीं खाती थी। लेकिन इसकी 8 में अगर हम देखें तो उसका जो खावुन था उससे कहा कि हन्ना तू क्यों रोती है और तू क्यों खाना नहीं खाती, तेरा दिल क्यों परेशान रहता है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से के बराबर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसे तसल्ली देता था, लेकिन वो उस कलाम पे, वो उस आस पे थी, उस उम्मीद पे थी कि खुदावंद उसकी ज़रूर मुराद को पूरा करेगा। और फिर वो क्या करती थी, हैकल में जब उसका शोहर हर साल जाता था तो वो उसके साथ जाती थी। और इसी तरह एक दिन वो जब खुदा की हजूरी में गई तो दुआ कर रही थी और मुंह को सिर्फ हिला रही थी और अंदर से वो खूब रो रही थी, पर उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे। तो जब वहाँ सिर्फ वो दुआ में थी, प्रस्तिश में थी, तो खुदा ने उसकी दुआओं को सुना। और फिर हन्ना के क्या हुआ, खुदा ने उसे एक पहला बेटा दिया जिसका नाम उसने सैमुएल रखा। और उसने क्या किया, ये खुदा को दे दिया और कहा कि जब ये होगा तो मैं उसके सर पर उस तरह नहीं फहराऊंगी। ऐसा ही किया। फिर उसके बाद खुदा ने उसे और भी बच्चे दिए, जो मेरा ख्याल 3 बेटियां और 2 बेटे थे, 5 बच्चे उसके बाद हुए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने कितना पीरियड अपने शोहर के साथ रही। वो हर रोज़ उसके लिए मुसीबत होगी, हर रोज़ उसके लिए मुश्किल होगी, लेकिन अगर दुनियावी औरत होती तो वो क्या करती, वो छोड़ के चली जाती, कहती नहीं भाई होने ने दूजी शादी कर लईए, हुण मेरा इहदे नाल गुजारा नहीं है और मैं इतनी तंग रहती हूँ। लेकिन वो उस अहमियत को जानती थी कि उसका शोहर उसे प्यार करता है और वो उस सब्र के साथ उसके साथ खड़ी रही और खुदा ने उसे नवाजा, खुदा ने उसे बरकत दी। ये उसकी फरमाबरदारी थी। अगर हम देखें तो जिस तरह हम देखते हैं कि किस तरह इब्राहिम ने वफ़ादारी की और खुदा ने क्या किया, अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। जब हम इब्राहिम के वादे जो खुदा ने उससे किए, उसने भी वफ़ादारी की और वो वफ़ादारी नस्ल दर नस्ल चलती रही। अगर हम देखें पैदाइश के बाब में देखें कि किस तरह यूसुफ को जब खुदा ने ख्वाब में दिखाई दिया गया, यीशु की पैदाइश अगर मत्ती उसका पहला बाप और उसकी 18-20 में देखें कि किस तरह यीशु की जब पैदाइश होने लगी, पर जो माँ मरियम थी जो यूसुफ की मंगेतर थी और उनके इकट्ठे होने से पहले रूल कुदूस की कुदरत से वो हामला हुई। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रासबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए चुपके से उसने सोचा कि मैं इसे छोड़ देने का इरादा किया। पर इन बातों को वो सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई दे कर कहा, ऐ यूसुफ
ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے یہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یوسف نے خدا کی فرما برداری کی، کس طرح اس نے ہر وقت خدا کے پاک حکموں کی مرضی پر خواب کے ذریعے وہ عمل کرتا رہا، جس طرح خدا بتاتے گئے وہ اس پر چلتا رہا۔ خدا کے فرشتے تو اس نے کیا کیا؟ غالب آیا۔ اور وہ کیا ہے؟ آج دیکھیں کہ اگر مکاشوہ 5:5 میں دیکھیں تو کیا لکھا ہے کہ ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کے 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کے قبیلے کا مطلب کیا ہے، پیدائش 49:8 اور 9 آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ میں یہودا کے قبیلوں کو شیر ببر کا بچہ بھی کہا جاتا ہے۔ داؤد بادشاہ یہودا کے قبیلے سے تھا۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم دیکھتے ہیں داؤد کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ ہمارے خداوند یسوع کے پاس ہیں۔ اشعیاء 11:1-10 میں دیکھیں، اسی کلام کو آپ ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کلام سے ہی ہمیں جو ہے نا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یقین ہوتا ہے کہ واقعی خدا کے منہ کی باتیں ہمیں ترقی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح غالب آ کر، کس طرح خدا کی فرما برداری کر کے آج یوسف جو قوموں کے خداوند جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اسی کا دنیاوی باپ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں محبت کرنی ہے جو ہمارے خدا نے سکھائی ہے۔ محبت کیا ہے؟ صابر ہے۔ محبت کیا ہے؟ مہربانی کرتی ہے، وہ حسرت نہیں کرتی، وہ شیخی نہیں مارتی اور وہ پھولتی نہیں، کیونکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق چلتی ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، جو خدا نے ہم سے محبت کی ہم نے اسی محبت میں چلنا ہے اور اسی کے کلام کو پورا کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ پھر وہ ہمیں تازگی سے بھرے گا، شادمانی سے بھرے گا۔ حاصل کلام یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش جو ہم نے آج کی وصف تھی وہ یہی تھی کہ عورت اور جو آدمی کے درمیان ہے وہ شیطان آئے گا۔ وہ ضرور ہے وہ درمیان میں آئے، پر خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اسے ایڑی سے کچلیں گے، کیونکہ وہ ہارا ہوا ہے۔ خدا نے موت پہ فتح پا کر ہمیں سب کو زندگی دی ہے۔ زندگی کبھی کبھی اتنی مشکل مقام پر آ جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں، لیکن میرے خدا کے سوا اور کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو وہ ہماری مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ ایسا کرتا ہے کہ جو ہماری سوچوں سے بھی ناممکن ہے۔ وہ ناممکنوں کا خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے اور اپنے اندر اپنی محبت میں کبھی بھی کوئی ایسی اتنی سی بھی ذرا سی بھی جگہ نہیں چھوڑے کہ کوئی اندر داخل ہو جائے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں ہم آج کا آخری مذبح ہے ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے، جوڑوں کے لیے، جو ہماری خدا کی پناہ ہے۔ ہم نے وہ پناہ مانگی ہے، وہ جو ہمارا سچا خدا ہے، وہ جو اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتا ہے۔ اس کی اس قدرت کو مانگا ہے ہم نے، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا وعدوں کا سچا ہے۔ وہ ضرور ہم سب کے ان کلام کی قدرت کو جو ہم نے مانگی ہے ہماری زندگی میں ہوگی۔ پریز دی لارڈ۔ زبور 91۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتے ہیں وہ قادمتی کے سائے میں سکونت کریں گے۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گی، وہی ہم سب کی پناہ اور ہمارا گڑھ ہے۔ وہی ہمارا خداوند ہے جس پر ہمارا توکل ہے، کیونکہ وہ ہمیں سیاہ کے پھندوں سے اور مہلک بیماریوں سے چھڑاتا ہے۔ وہ ہمیں اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے اور اس کے بازو کے نیچے پناہ ملے گی۔ نہ ہم رات کی ہیبت سے ڈریں گے، نہ دن کوڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ ہمارے آس پاس 1,000 گر جائیں گے اور ہمارے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ ہمارے نزدیک نہ آئیں گے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے نگاہ کریں گے اور شریر کے انجام کو دیکھیں گے۔ پر تو اے خدا میری پناہ ہے، میں نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنایا ہے، اس لیے کوئی آفت
ہمارے قریب نہ آئے گی، کوئی وبا ہمارے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ ہماری باوت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ہم سب کی راہ میں حفاظت کرے، ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کو بھی پتھر سے ٹھیس لگے۔ ہم شیر ببر اور الفی کو روندیں گے، ہم جوان شیر آزدہ کو پامال کریں گے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے وہ مجھے چھڑائے گا، وہ مجھے سرفراز کرے گا کیونکہ میں نے اس کا نام پہچانا ہے۔ میں اسے پکاروں گی تو وہ مجھے جواب دے گا، وہ مصیبت میں میرے ساتھ رہے گا، وہ ہمیں چھڑائے گا اور ہمیں عزت بخشے گا، ہمیں عمر کی درازی سے آسودہ کرے گا اور اپنی نجات ہمیں دکھائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں اس کلام کو اپنے اندر کلیم کرنا ہے، بولتے رہنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس پروٹیکشن کو اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، سب کے لیے مانگنی ہے، کیونکہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں اور اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، پیٹ کا پھل، جو اجر ہے جو خداوند اپنے لوگوں کو دیتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی برکت ہے اور خدا کی فرما برداری کا اجر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ہم زبور 128 کی تمام برکات کو تمام کپلز کے لیے مانگتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین۔ زبور 128۔ مبارک ہے ہر ایک جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہوں پہ چلتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہدار طاق کی مانند ہوگی، تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھ ایسی برکتیں اس آدمی کو ملیں گی جو خدا سے ڈرتا ہے، اور خداوند صیون میں سے اس کو برکت دے گا۔ وہ عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے گا، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہم اس کلام کی قدرت کو سب کے لیے مانگتے ہیں تاکہ سب آپ کے بیٹے بیٹیاں خداوند جو آج کسی بھی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، یسوع کے نام سے وہ سارے جوئے بندھن ٹوٹے، اور خداوند جی وہ جو ابلیس کسی طرح بھی ان کے رشتوں میں آتا ہے، باپ ہمیں آپ نے اختیار دیا ہے کہ اسے اپنی ایڑی کے نیچے کچلے۔ آپ ہی نے کہا دیکھو میں نے تجھے اختیار دیا ہے، سانپ اور بچھوؤں کو کچل لو اور دشمن کی ساری قدرت پہ غالب آ جاؤ۔ خداوند اس اختیار کو ہم سب بچے اپنے اپنے لیے مانگے تاکہ ہم خدا کے حکموں کو مانیں اور اس کی مرضی پہ چلیں۔ جب ہم اس کی فرما برداری کریں گے تو ہی یہ کچلا جائے گا، تو ہی یہ مارا جائے گا۔ ہمیں اسے نکال کر پھینک دینا ہے کیونکہ ہمارا پوشن نہیں۔ خداوند سب کو برکت دے، ہر گھر کے خطے بھرے رہیں، ہر گھر میں خداوند جی آپ کی حضوری کو، معموری کو مانگتی ہوں، آپ کا تخت لگا رہے خداوند جی، ہر گھر میں خداوند جی خوشحالی آئے، شادمانی آئے خداوند جی، خوشیوں کے نغمے ہر زبان پر ہوں خداوند، سب کو برکت دے میرے خداوند، سب کی حفاظت کریں کیونکہ آپ ہی ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، آپ ہی ہمارا محکم قلعہ ہے باپ۔ جب ہم آپ میں پناہ لیتے ہیں تو کوئی چیز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خداوند جی ہمیں اپنی حضوری میں رکھیں خداوند، سب کی حفاظت کرے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈو، باقی ساری چیزیں وہ انعام میں دے گا۔ خداوند ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ اپنی اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے۔ آسمانی دریچے کھول کر خداوند جی اپنے بچوں کو برکت دے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ زندہ خداوند جی ہم نے اسی نام سے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ خداوند جی خاص طور پر ان تمام بیماروں کے لیے جو آج ہاسپٹل ہیں، خداوند جی پاسٹر وارث کے لیے، خداوند جی صباح کے لیے، خداوند جی شبنم کے لیے، اور بھی جتنے ICU میں ہیں، اور خداوند جی جن بیٹے بیٹیوں نے مذبے لگائے ہیں تاکہ خداوند جی آپ کا کلام ہر زندگی میں کام کرے، اور ہر بیٹا ہر بیٹی خداوند جی فتح یابی کے ساتھ، گواہیوں کے ساتھ آئیں تاکہ آپ کے نام کو جلال ملے، کیونکہ آپ کی گواہی روح کی گواہی۔ آپ نے اس آدمی کو کہا جس میں سے بدروئیں تھیں، آپ نے اسے نکالا اور کہا جا کے اپنے لوگوں میں بتا دے کہ میں نے تیرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں تاکہ اس کے نام کو جلال ملے۔ خداوند اسی نے ایسا ہی کیا، اور 10 جگہ 10 شہروں میں جا کر اس نے خدا کی منادی کی، روح کی گواہی دی، اور خدا آپ سوچیں کہ 10 ملکوں میں گیا اور 10 جگہ کتنے لوگوں نے نجات پائی ہوگی۔ خداوند کی گواہی جو ہے روح کی گواہی ہے اور وہ نجات کی گواہی ہے۔ خداوند سب کو برکت دے اور سب کے ساتھ ہو۔ خداوند سب کی دلی مرادیں پوری کریں یسوع کے نام سے، آمین، ہالےلویا، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین، پریز دی لارڈ۔